بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک بے مثال فاتح کی بے مثال فتح کا واقعہ شیئر کروں گی۔ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں عام اعلان کرایا کہ اسلام کے جاں باز مجاہد تیار ہو جائیں، اور مدینے میں ہر طرف مسلم رضاکار اپنے اپنے ہتھیار درست کرنے میں لگ گئے۔ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے ہتھیار تیار کر دیے جائیں۔ ایک بڑا معرکہ درپیش ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کیا اور نہ فرمایا کہ کس طرف کا ارادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار تیار کیے، مگر انہیں بھی یہ معلوم نہ تھا کہ اسلامی فوجیں کدھر کا رخ کر رہی ہیں۔ البتہ عظیم لشکر کی تیاری سے لوگوں نے قیاس ضرور کر لیا تھا کہ ہو نہ ہو مکے پر چڑھائی کا منصوبہ ہے۔ رمضان کی 10 تاریخ تھی۔ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانثاروں کی عظیم فوج کو ہمراہ لے کر نہایت شان اور دبدبے کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلامی فوج جوش جہاد سے سرشار برابر آگے بڑھ رہی تھی، اور راستے میں قبیلوں کے لوگ آ کر فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ مرالزہران پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی کیمپ لگایا، حالات کا جائزہ لیا، اور اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے آپ نے اہم فوجی مصلحت کے پیش نظر فوج کو حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنے لیے الگ چولہے روشن کرے۔ 10,000 جوان مردوں نے پورے میدان میں پھیل کر 10,000 چولہے روشن کیے۔ پورا ریگستان وادی ایمن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی سونگن لگ گئی تھی۔ 3 سردار ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل ابن ورقہ تحقیق کے حال کے لیے پہنچے۔ ٹیلے کی بلندی سے تینوں نے دیکھا تو دور دور تک ہزاروں چولہے جلتے نظر آئے۔ اتنا عظیم لشکر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کے لیے جو دستہ متعین تھا، اس نے ان کو دیکھا اور ابو سفیان کو پہچان لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم لشکر کے ساتھ مکے آ پہنچے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اب قریش کا کیا بنے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آؤ میرے پیچھے خچر پر بیٹھو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کر لو۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، جوش انتقام سے بے قابو ہو گئے اور ابو سفیان سے کہا، او دشمن خدا، آج تو قابو میں آیا ہے۔ تیز تیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچے۔ ابو سفیان کے قتل کی اجازت چاہی، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں انہیں اپنی پناہ میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کب چاہتے تھے کہ آج خون بہایا جائے۔ ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین آیا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کوئی اور خدا ہوتا تو ہمارے کام آیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میں اب بھی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا، ہاں اس میں تو کچھ شبہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو اب ڈھٹائی کو، عزت کے ساتھ اسلام قبول کر لو۔ اور مکے کے سب سے بڑے سردار نے نہ چاہتے ہوئے اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ اسلام کے فداکاروں نے صبح تک ابو سفیان کو اپنی حراست میں رکھا، مگر اس انداز سے کہ ابو سفیان کو محسوس نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو اسلامی لشکر کے جاں باز مجاہدین خودی کے راستے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلامی فوج کی عظمت و شان کا یہ منظر دیکھ لے۔ پہلے غفار کا لشکر اپنا پرچم لہراتا خدا کی عظمت کا ذکر کرتا گزرا، پھر جہینہ اور سلیم کے جاں باز ہتھیاروں میں ڈوبے فداکاری کے جذبے سے سرشار تکبیر کی صدائیں بلند کرتے گزرے، اور آخر میں انصار کے دستے اس شان جلال کے ساتھ گزرے کہ ابو سفیان سکتے میں رہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا، اور ٹھیک اسی لمحے برابر سے انصاری فوج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و شوکت سے گزرے۔ ابو سفیان پر نظر پڑی تو گرجدار آواز میں کہا کہ آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کے دن کعبہ کے ماحول میں بھی خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے 2 جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی، اور یہ سواری سادگی اور عجز کی عجب شان کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ابو سفیان کی نظر چہرہ انور پر پڑی تو بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سعد بن عبادہ کی بات سن لی؟ فرمایا، سعد نے صحیح بات نہیں کہی، آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج مرحمت و معافی کا دن ہے۔
آج کا دن مرحمت اور عفو کرم کا دن ہے، اور فرمایا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوجی علم لے کر ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ مکے میں داخل ہوئے تو دنیا کے فاتحوں سے آپ کی شان اور ادا بالکل مختلف تھی۔ نہ کوئی اکڑ تھی، نہ فخر و تعالیٰ کے نعرے تھے، نہ جشن کے شادیانے تھے، نہ کسی سے انتقام لینے کی قاہرانہ دھمکیاں تھیں، نہ اقتدار کے نشے کی بدمستیاں تھیں، بلکہ عجز و انکساری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک سواری پر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ پیشانی مبارک کجاوے کو چھو رہی تھی، اور سورہ فتح کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ دریافت کیا گیا حضور کہاں قیام فرمائیں گے؟ کہ اپنے آبائی مکان میں؟ رکت انگیز لیجے میں جواب دیا، عقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ اس میں اتروں؟ عقیل اپنے مکان ابو سفیان کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ میں مقام خیف میں قیام کروں گا جہاں قریش نے ہمارے خلاف باہم عہد و پیمان کیا تھا۔ مقام خیف میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے، جہاں مشرکین نے 360 بت نصب کر رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بت کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکتے اور یہ پڑھتے جاتے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز شکر ادا کی، کچھ دیر ذکر و فکر میں مصروف رہے۔ کعبہ کے باہر عام ہجوم تھا، لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہی ایمان افروز خطبہ دیا، جو صرف مکے والوں کے لیے نہ تھا بلکہ رہتی دنیا کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تمام لشکروں کو اس نے تنہا شکست دی۔ اے قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کا غرور اور نسل و نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ سارے آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ الحجرات آیت نمبر 41۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں پہچان ہو سکے، لیکن خدا کی نظر میں زیادہ عزت و اکرام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا پوری طرح باخبر ہے۔ خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، ہر طرف سناٹا تھا، لوگوں پر حیرت و ہیبت طاری تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں اور کوسنے دیے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے طنز و تشنیع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے شان رسالت میں گستاخیاں کی تھیں، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں غلاظتیں پھینکی تھیں اور کانٹے بچھائے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے مدینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون کی سانس نہیں لینے دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے تپتی ریت پر مسلمانوں کو لٹا کر ان کے سینوں پر وزنی پتھر رکھے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے سعید روحوں کو شیب ابی طالب میں قید کر کے کچے چمڑے اور درختوں کی چھال کھانے پر مجبور کیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ایک نظر ڈالی اور پرہیبت لہجے میں پوچھا، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ بے بسی اور ندامت کے عالم میں ہر طرف سے ایک ہی رحم طلب صدا گونجی، اخن کریم وابن اخن کریم۔ آپ عالی ظرف اور شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عالی ظرف فاتح نے ان کے جسموں کو تو آزاد کر دیا مگر ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ پھر نماز کا وقت آیا تو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پرجوش لہجے میں اذان دی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرکز توحید میں توحید کے پروانوں کو نماز پڑھائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔